میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ عدیل جو ہے اس نے غلطی تو کر دی ہے اور اس کو نہیں پتہ چلا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ایک انسان گالیاں زیادہ نکالتا ہے یا اس نے گالیاں دی ہیں تو اس کا یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ ہاں، اس کی مرڈر کی تو جسٹیفیکیشن کوئی بھی نہیں ہے نا. جان لے لی جائے. ایک انسان کا قتل آپ کو پتہ ہے کہ تکی نہیں بنتا اس کا، اور سیف اللہ نیازی کے گھر کا کوئی مقابلہ نہیں بنتا. صلح لفظ ہی اتنا اس میں مٹھاس ہے، اس کے خلاف کوئی اگر جاتا ہے یا گیا ہے اس نے کچھ بھی نہیں پایا. بندے کے ذہن میں سوچ بھی صلح کی تبھی آتی جب وہ اللہ سے ڈر جائے. بندوں سے ڈرنے والا بندہ تو سازشیں کرتا رہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فرقان شاہ اور ایک دفعہ پھر ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. ناظرین، آج میرے ساتھ جو شخصیت بیٹھی ہیں یہ کسی تعارف کی محتاج تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ ان کا انٹروڈکشن کرا دوں. یہ چیئرمین ہے ہیومن رائٹس فرانس کے، چودھری صفدر برنالی صاحب ان کا نام ہے. اور یہ اتنے پازیٹیو آدمی ہیں آپ لوگ بلیو نہیں کریں گے. یہ فرانس سے میرے لیے تو بڑی آنر کی بات ہے، میرے پاس آئے ہیں اور یہ پازیٹیو جسٹر لے کے آئے ہیں. ایک تو یہ سیف اللہ نیازی جو انسپیکٹر جن کا مرڈر ہوا تھا اس بچے کے لیے آئے ہیں جس کو سارے جانتے ہیں، عدیل، جس نے وہ مرڈر جس سے ہو گیا تھا میں تو کہوں گا، تو اس کو معافی دلوانے کے لیے یہ فرانس سے پاکستان آئے ہیں. ادھر اچھرے سے مسلم ٹاؤن کوئی نہیں جاتا کسی کے بھلے کے لیے، اور کسی بھی بندے کے جو ہوتا ہے نا بھلائی کے لیے کوئی بندہ ٹیلی فون نہیں کرتا آج تک. کل تو ہم یہ موبائل فون پہ جو فری ایس ایم ایس ہے نا گڈ مارننگ کا، صرف اس کو کرتے ہیں جس سے ہمیں کوئی مفاد ہوتا ہے. اور اس طرح کے لوگ بھی ہمارے معاشرے میں ہیں. تو میں نے یہ ضروری سمجھا، بھائی جان کیمرے کے آگے آنا نہیں چاہ رہے تھے، میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ کو دیکھ کر اگر کسی بھی شخص کا سوچ بدل جائے اور وہ موٹیویٹ ہو جائے اور اس طرح کے کام کرنے لگ پڑے. دیکھیں نا، عدیل کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے. تو میں اب آپ میں اور چوئی صاحب کے درمیان زیادہ دیر حائل رہنا نہیں چاہوں گا، کیونکہ میں بھی چاہتا ہوں بھائی جان کو سنوں اور آپ کی بھی یہی خواہش ہوگی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام شاہ جی. بڑا آپ کو دیکھتا رہا ہوں میں فرانس میں بیٹھ کے، آپ کو اور شاہد چودھری کو، اور اسی طرح بڑی خواہش تھی آپ سے ملنے کی. سر وہی خواہش لے کر آئی ہے آپ کے پاس. اٹ از ویری آنریبل فار می کہ سر آپ کی یہ کیا سوچ ہے آپ کے بارے میں. پہلے تو وہ مجھے واقعہ بتائیں کہ جو فرانس میں ایک بندے کی باڈی آپ نے بھیجی تھی پرسنل پین لے کے، میرے ویورز کو بتائیں کہ یہ آپ شروع سے ہیومن بینگ کی، جو میرے دین میں لکھا ہے کہ انسانیت کی خدمت کرنا، یہ شروع سے بائی برتھ آپ کے اندر ہے کہ آپ نے کسی سے انسپائر ہو کے یہ کام شروع کیا؟ شاہ جی نہ تو وہ بائی برتھ میرے اندر ہے، نہ ہی وہ کسی سے ایکسپائر ہوئے ہیں. اصل میں وہ ایک آج سے تقریباً 94 کی بات ہے، یہاں لاہور کے ایک مجھے نام تو خیر ان کا یاد نہیں آ رہا، لیکن ہم ان سے بادشاہ کہتے تھے. اللہ تعالیٰ کا اس پہ بڑا فضل تھا. ہم تو 80 میں گئے فرانس میں، اور وہ ہم سے بھی پہلے گیا ہوا تھا. بڑا امیر آدمی تھا، لیکن پینے پنانے پہ لگ گیا تو ایک دن رات کو سردیوں میں وہ گرا اور وہی فوت ہو گیا. لیکن وہ کیونکہ ہاسپٹل میں لے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہاں جو ون کیا ٹوٹو جو ہوتے ہیں، تو اس کی جیب میں کچھ نہیں تھا، تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کس ملک کے ہیں. لیکن وہ شکل و صورت سے وہ کیونکہ مسلمان لگتے تھے، تو انہوں نے تمام ایمبیسی سے رابطہ کیا، ایون پاکستانی ایمبیسی سے بھی رابطہ کیا کہ آ کر چیک کریں کہ یہ کس ملک کا بندہ ہے. تو میری ڈیوٹی لگائی کہ میں وہاں گیا، تو کیونکہ اچھا دوست تھا، وہ بزرگ تھے، تو وہ اس کو تقریباً مہینہ ڈیڑھ ہو گیا تھا ہاسپٹل میں. اس کو وہ جلانے کے لیے لے کر جا رہے تھے، کیونکہ اس کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کس ملک کا ہے. ظاہر اس کی جیب میں کوئی کاغذ وغیرہ نہیں تھا، آئیڈینٹیفیکیشن نہیں تھی ان کی. نہیں تھی. تو میں جب وہاں پہنچا، ایمبیسی نے میری ڈیوٹی لگائی، جب میں وہاں پہنچا تو وہ اس کو گاڑی میں لے کر جلانے کے لیے لے کر جا رہے تھے. تو پتہ چلا کہ وہ تو گاڑی میں ہے، تو وہ تو گاڑی چلنے لگی ہے. تو میں نے کہا اس کی ذرا شکل مجھے بھی دکھائیں ذرا، تاکہ میں بھی وہ پاکستانی نہ ہو. تو جب دیکھا تو وہ بادشاہ. پھر میں سگنیچر کر آیا کہ بھئی اس کو جو ہے ڈیڈ باڈی کو ہم بھیجیں گے. اس وقت پی آئی اے میں فلائٹ فری نہیں آتی تھی، یہ چودھری شجاعت نے کی تھی بعد میں. تو وہ 18,000 فرینچ فرینک ہوتے تھے اس وقت، یورو نہیں ہوتا تھا.
تو وہ بڑا مشکل تھا 18,000 فرینک جو ہے نا اکٹھے کرنا، کیونکہ 2,500-3,000 تو تنخواہ ہوتی تھی۔ تو میں سگنیچر کرایا کہ اس کو میں پاکستان بھیجوں گا۔ تو وہ ڈیڈ باڈی جو ہے اسی طرح مجھے پھر چیک کیا کہ لاہور کا ہے، اور اس کی ایک بہن ہے یہاں، اور اس کے بہن کے جو خاوند تھے وہ SHO تھے غالباً۔ تو میں نے وہ گھر والوں کو تلاش کر لیا۔ تو اس طرح جو ہے وہ مجھے 18,000 فرینچ فرینک چاہیے تھے۔ میرے دوستوں نے کہا کہ آپ اکیلے کیوں دیں گے؟ مجھے یاد ہے کہ اس وقت میرے دفتر مصطفیٰ قریشی صاحب جو ہے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ 4,000 جو فلم سٹار ہے فلم مصطفیٰ سٹار ہے، قریشی۔ 4 کیونکہ میرے اچھے دوست ہیں وہ میرے پاس ہی ٹھہرتے تھے۔ 4,000 فرینچ فرینک انہوں نے دیے۔ کرتے کرتے میرے پاس 50,000 سے بھی زیادہ ہو گئے، جبکہ مجھے 18,000 چاہیے تھا۔ تو اس طرح اس کی میں نے پھر ڈیڈ باڈی بھیجی، باقی پیسے کچھ ساتھ بھیجے اور کچھ میں نے اپنے پاس رکھ لیے کہ تاکہ آئندہ ایسا کوئی مسئلہ بنے ڈیڈ باڈی کا تو وہ کوئی ڈیڈ باڈی رہ نہ جائے۔ تو اسی پہ پھر یہ شاید ندیم محمود جو ہے سویرا کے باپ، مدیہ گور کے ہسبینڈ فریال گور کے بنوئی جو ہے، تو یہ وہاں ڈرامہ جو ہے نا وہ دیکھنے آئے تھے جگہ ساری، یہ کہ ہم ڈرامہ بنانا چاہتے ہیں تو فرانس میں کہاں کہاں بنائی ہے۔ انہیں میں یہ بات بتا رہا تھا، ڈرائیو کر رہا تھا، وہ ساتھ سنتے گئے کہ کیسے کیسے۔ تو انہوں نے اسی ٹاپک کو لے کر میرا وہی رول جو ہے رکھا کہ آپ نے کام کرنا ہے، کس طرح ڈیڈ باڈی بھیجی، کس طرح بہن ویری گئی گڈ۔ لینے کے لیے۔ سو وہاں سے مجھے جو ہے نا یہ سماجی کام کی جو ہے وہ ایک عادت سی پڑی، اور کرتے کرتے آج تقریباً 44 سے بھی زیادہ ہو گیا، ماشاء اللہ 45۔ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو۔ سر، اب یہ جو سیف اللہ نیازی صاحب کا مرڈر ہوا ہے، اس عدیل کے لیے آپ کے دل میں اتنی ہمدردی کیوں؟ اتنا آپ کے ایک انسان ہونے، کیونکہ اس کا جو فائنینشیل سٹیٹس، میں اسی ایریا کا رہنے والا ہوں، مجھے پتا ہے، مجھے نہیں امید کہ اگر وہاں پہ کوئی صلح میں کوئی فائنینشیل ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ آپ اسی طرح کا کوئی واقعہ کریں گے جیسے وہ بادشاہ صاحب کے لیے کیا تھا۔ اس کے لیے مجھے تو یہ فیل ہو رہا ہے۔ شاہ صاحب یہ بات یہ ہے کہ یہ کیونکہ لاہور کا واقعہ ہے، میں آپ لوگوں کے جس طرح آپ نے اس کو سب دنیا کے سامنے وہ کیس یہ لائے ہیں، اور خاص کر شاہد چودھری صاحب، تو میں نے وہ بڑے پروگرام دیکھے آپ کے، اور میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ عدیل جو ہے اس نے غلطی تو کر دی ہے، اور اس کو نہیں پتہ چلا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ایک انسان گالیاں زیادہ نکالتا ہے یا اس نے گالیاں دی ہیں تو اس کا یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ ہاں، اس مرڈر کی تو مرڈر جسٹیفیکیشن کی کوئی بھی بچے نہیں ہے نا۔ جان لے لی جائے، ایک انسان کا قتل آپ کو پتہ ہے کہ تکی نہیں بنتا، لیکن کیونکہ اس نے کر دیا تو اب ظاہر ہے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور اس کی بیٹی ہے، اور بچی بچہ ہونے والا بھی ہے، اور غریب لوگ ہیں اس کا، اور سیف اللہ نیازی کے گھر کا کوئی مقابلہ نہیں بنتا۔ اور یہ صلح نہیں، صلح ہوتی ہے شاہ صاحب دو برابری پہ، برابری کی سطح پر، یہ صلح والا قصہ نہیں ہے، یہ معافی معافی والا معافی والا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ اس کو ہاتھ ڈالا ہے شاہد چودھری صاحب نے، اور آپ بھی جو ہے نا آپ نے بھی ظاہر ہے یقیناً بڑے یہ پروگرام چوئی کیے۔ صاحب نے مجھے اپنے پروگرام میں مجھے حلفاً کہا تھا کہ اگر اس بچے کا انکاؤنٹر ہوا تو آپ وعدہ کریں کہ ہماری دنیا زبان بھی کاٹ دے گی تو ہم بولنے سے باز نہیں آئیں گے دیکھیں آپ اور پولیس کے اگینسٹ بولیں گے، اور میں اپنے وعدے پہ قائم ہوں۔ صرف شاہد چودھری نہیں بلکہ آپ لوگوں نے بھی بڑی جو ہے ان کی مدد کی ہے اس معاملے میں، سٹینڈ کیونکہ لے لیا ہے شاہد چودھری نے، تو شاہد چودھری چھوٹا بھائی ہے میرا، اب مجھے جو ہے اس میں کودنا پڑا کہ یہ جو ہے کسی طرح میرے بھائی کی، وہ پنجابی چ کہندے نے کانڈ جڑی نہیں لگنی چاہیے۔ تے وہ کیونکہ میرے نال بڑا پیار کرتے ہیں، تمہیں پتہ ہی ہے، جی تو کوئی وہ شک میں نے اس لیے میں نے سوچا کہ نہیں، میں ظاہر ہے پھر میری رب نواز بھائی سے بھی بات ہوئی، ان کے بیٹے سے بھی ہوئی، اور ان کی مہربانی کے بڑے بڑے اخلاق سے پیش آئے ہیں، اور نہیں، بڑے بڑی سوبر آدمی ہیں بڑی رب عزت نواز کرتے ہیں، صاحب۔ اور کمال کے انسان ہیں۔ تو میں نے جو ہے اس بات کو ظاہر ہے تھوڑا سا آگے بڑھایا ہے، اور ظاہر ہے میں جانا، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے میری نہیں، آپ کی اس میری وقت صحت جو ہے تھوڑی سی، اجازت لیکن نہیں یہ ہے دے کہ رہی۔ میں کوشش کروں گا ماہ رمضان میں ہی جاؤں، اگر نہ جا سکا تو عید کے فوراً بعد میں وہاں جاؤں گا، میں قبر پہ فاتحہ پڑھ کے بھی آؤں گا، گھر بھی ان کے جاؤں گا۔ اور جب معافی کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے مانگنے کا شاہ صاحب، اگر انسان دل و جان سے اگر معافی مانگے، اور طریقہ کار اس سے آنا چاہیے، کیونکہ ہماری بھی دشمنیاں رہی ہیں گجرات میں، بالکل، تو تقریباً آپ کے بارے میں تو سنا ہے کہ 100 کے حساب سے لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو آج جو ہے وہ صلح ایسی کی ہے کہ وہ آج ہم بالکل ایک جان ہیں ہم،
تو مجھے بڑی امید ہے اللہ کے در سے کہ اس بچے کو ہم جو ہے معافی لے دیں گے اور وہ بھی معاف کر دیں گے، کیوں کہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، ان کا کوئی وہ وہ کس سے دشمنی کریں گے یا کس سے بدلہ لیں گے؟ وہ وہ بہت بڑے لوگ ہیں بڑے وہ لوگ ہیں۔ سیف اللہ صاحب، تو ان کی فیملی بھی اللہ کا بڑا کرم ہے، تو ظاہر ہے معافی مانگنے کا ایک طریقہ آنا چاہیے، تو چلے اگر اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ سے چلیں، یہ تو بڑا کوئی پازیٹیو جی جیسر ہے لگا تو آپ کے انشاءاللہ بارے میں نا، میں نے آپ کی وہ بھی باتیں سنی ہیں، آپ بلاج کی فیملی کے لیے بھی اسٹرگل کر رہے تھے، کر رہے ہیں ابھی تک کہ ان کی بھی صلح ہو جائے۔ آپ یہ ایک مختصر سا مجھے بتا دیں، جو کیسر بٹ صاحب نے صلح کی ہے، لوگ اس میں مختلف باتیں کریں، تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پازیٹیو جیسٹر ہے، آپ کی کیا رائے ہے سر؟ اس میں قطر کوئی شک نہیں شاہ صاحب کہ ہر بندہ یہ سوچتا ہے، دیکھیں لفظ جو ہے نا شاہ صاحب، صلح، صلح لفظ ہی ایک اتنا پیارا میٹھا اور اتنا اچھا لفظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وعلیہ وسلم نے وسلم۔ اس کو بڑا پسند فرمایا ہے، بلکہ جس نے معافی دی ہمیشہ جو ہے آپ نے کہا ہے کہ قیامت والے دن آپ صلح اس کا مجھ سے لیں، اس تو سے لیں۔ صلح لفظ ہی اتنا اس میں مٹھاس ہے، اس کے خلاف کوئی اگر جاتا ہے یا گیا ہے اس نے کچھ بھی نہیں پایا اور وہ ہمیشہ ذلیل ہی ہوا ہے، تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے محسب امیر بلاج اور وہ پوری فیملی میرے ساتھ پیار کرتی تھی اور پیار کرتی ہے، تو میرا ان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اس گہرے تعلق کی وجہ سے آج جو کیسر بٹ صاحب کے ساتھ لوگ لگے ہوئے ہیں نا، جو ٹرولنگ کر رہے ہیں بلا وجہ۔ ٹرولنگ کر رہے ہیں، ینگ طبقہ ہے، تو وہ جو کیسر بٹ صاحب جو ہے نا، وہ ایک، میں یہ تو نہیں کہتا کہ ریڈ لائن کراس کر گئے تھے، لیکن انہوں نے دوستی نبھانے کی انتہا کر دی، انتہا کر دی تھی، کوئی اب سنا ہے۔ وہ اتنے آگے چلے گئے تھے کہ ہمارے جیسے لوگ بھی کیسر بٹ سے پیار کرنے لگ گئے، اب پوری عوام پیار کرنے لگی، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ تیفی بٹ سے زیادہ جو ہے نا، تیفی بٹ نے تو ظاہر ہے کس کی جان لی، اب جان کے بدلے بچوں نے مبینہ طور پر اگر جان لی ہے ان کے بہنوئی کی، تو وہ تو فی الحال ظاہر ابھی نہیں پتہ، لیکن بظاہر جو ہے انہوں نے جو بدلہ لیا ہے تو بچوں نے فوراً لے لیا ہے۔ اب جو کیسر جو ہے وہ جس طرح اس نے صلح کی ہے، اس نے، میں سمجھتا ہوں کہ اپنے بڑوں کی عزت کی، بڑوں کی عزت رکھی، اور آنے والی نسلوں کو آگ سے میں بچایا۔ کہتا ہوں کہ اس نے جو ہے فیصلہ کیا ہے، اس نے ثابت کیا ہے کہ اس نے بڑوں کے آگے وہ نہیں بولا، لیکن شاہ صاحب میں آپ کو یہ بتا دوں، میں 2 دن پہلے اسرار بٹ صاحب جو ان کے گھر کے بڑے ہیں، بڑے تو وہی ہیں نا، میں انہیں مل کر آیا ہوں، میں گھنٹہ ڈیڑھ بیٹھا ہوں، انہوں نے میری جو عزت اور پیار اور محبت اور مہمان نوازی کی ہے وہ میں نے کبھی نہیں بھولوں گا، ایک اچھی فیملی اور ایک اچھے سلجھے ہوئے انسان ہیں، تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ کیا آپ کیسر بٹ کے دل سے ٹیپو ٹرکوں والوں کی فیملی کا پیار جو ہے وہ نکال سکتے ہیں؟ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ ان بچوں کا جو پیار ہے کیسر ان کی بٹ کے ویل دل میں، وشنگ کہہ لیں۔ کہ پیار جو اتنا پیار ہے، کیا آپ نے صلح تو کر لی کیسر بٹ نے، کیا اس کو رات کو نیند آتی ہے کہ یا وہ بھول سکتا ہے ان بچوں کے متعلق؟ اور خاص کر وہ جو چاہتا ہے، وہ تو کیسر بٹ صاحب نے کہتے ہیں کہ میری اگر کوئی ٹرولنگ کر رہا ہے، مجھے کوئی برا بلا کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے بلاج فیملی کو اپ کر رہا ہے، تو وہ جب اپ کر رہے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے، تو یہ اس کا جو پوائنٹ ہے نا، وہ کمال کا پوائنٹ ہے کہ اگر مجھے وہ، ظاہر ہے جیسے ٹاور ہے نا پیرس کا، اس سے جو اوپر بندہ چلا تو جاتا ہے تو وہاں سے ایک قسم کی چھلانگ لگ گئی ہے اس کی کیسر بٹ کہ کی، کوئی اتنا شک نہیں۔ اتنا ایسے گرا ہے، لیکن اگر وہ گر پڑا ہے تو ہمارے جیسے لوگوں نے اس کو نیچے سے پکڑنا ہے، اٹھانا ہے ہم اللہ لوگوں نے۔ تعالیٰ اس سے کوئی کام لینا چاہتا ہے، بے شک۔ وہ ایک کیسر بٹ آج اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ایک پول کا کردار ادا کر سکتا ہے، بلکہ یہ دونوں فیملیز کر سکتی ہیں، اور لکھن دیر میری ایک والے مبینہ اطلاع کے مطابق وہ کردار ادا بھی کر رہے ہیں، جی کر رہے ہیں، مجھے بتایا انہوں نے کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، رہیں گے۔ آج جو ہے کیسر بٹ دبئی پہنچ گئے ہیں تو یقیناً یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دوبارہ ملاقات نہ کریں، 110% وہ ملاقات کریں گے چلیں اللہ اور تعالیٰ وہ انہیں ہر ممکن کوشش کریں گے کامیاب کرے، کسی طرح وہ میری بھی صلح، دعا ہے، آپ کی بھی دعا ہے۔ یقیناً ظاہر ہے بھائی جان ایک یہ واقعہ ہوا ہے جو 6 افراد کا مرڈر ہوا ہے، کیونکہ آپ بھی اسی سائڈ کے ہیں، جا گجرات کھاری والی، ٹھیک ہے، کھاری کھاریاں سائڈ کے آپ لوگ اس علاقے کی دشمنی کو مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں۔ یہ یقیناً جو اختر گجر صاحب کوئی ہیں جنہوں نے یہ پہلے سنا 4 بندے مار دیے تھے، اب 6 بندے مار دیے ہیں،
ایک اپنا بھی کوئی ایک مبینہ اطلاع کے ساتھ مطابق ان جی کا جی، ان نقصان کا ہوا ہے، جو مارنے والا تھا ان کا بھی ایک بندہ مر گیا، اور مر گیا. اتفاق سے یہ جو فیملی ہے، ایک تو ایک رشتہ دار ہے، دوسرا سنا دونوں ماموں بھانجے کا کوئی رشتہ. دوسرا جو ہے یہ دونوں طرف اختر ہے، ادھر بھی اختر ہے ادھر بھی اختر ہے، تو وہ اچھا. وہ دونوں ذرا کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے پہلے اس لڑکے نے 3 ان کے پہلے قتل کیے 3 مہینے پہلے، آج جو ہے وہ 6 قتل ہو گیا، بلکہ 7واں ان کا ہو گیا ہے، لیکن اس کی جو ایف آئی آر نہیں ہوئی، وہ بھی ان پر ہی ہوئی کہ یہ جو 6 ہوئے ہیں، یعنی وہ اپنے ہی اپنے ہی فائرنگ سے ساتھیوں وہ کی فائرنگ ساتھی سے ہے۔ جو لیکن یہ جہالت کی شاہ صاحب جو ہے نا انتہا ہے، میرے گاؤں سے زیادہ 5-6 کلومیٹر دور ہے، اور کیونکہ میں یہاں تھا تو ظاہر ہے میں ادھر ہوتا تو یقیناً مجھے زیادہ اس کا پتہ ہوتا کہ یہ کیا ہوا اور کیسے ہوا، لیکن بظاہر جو ہے یہ اس قدر گجرات میں جو ہے نا، یہ حالانکہ منڈی بہاولدین میں یہ چیزیں شروع تھی، گجرات میں بہت کم رہ گئی تھی، بہت کم، لیکن یہ واقعہ جو ہے بہت بڑا ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈی پی او کی، اگر میں یہ کہوں کہ ڈی پی او گجرات کی نااہلی ہے، کیونکہ شریف آدمی ہے کچھ زیادہ ہی، ورنہ جو ہے اتنے بندے جو ہے جانا، اور یہ نہ صرف یہ ہوئے، اس سے پہلے وہ آپ کو پتہ ہے فیجی کا ہاں جی فیجی والا جو فیجی والا واقعہ واقعہ وہ ہوا، بہت بڑا واقعہ ہے. اور اس سے بعد کئی قتل ہو چکے ہیں، تو دوبارہ گجرات میں ایک یہ لہر آ چکی ہے جو جو منڈی بہاولدین کی طرف ہوتی ہے، تو اللہ کرے کہ یہ جو لیکن ہے، یہ ڈی پی او صاحب میں سمجھتا ہوں کہ کافی کچھ سورسفل ہیں، نہیں تو فیجی والے واقعے کے بعد ان کو بدل دینا چاہیے جو ہمارے چلتا سنیریو. میں یقیناً یہ جو ہے نا انہیں ظاہر ہے ان کی کوئی پوسٹنگ ہو جانی چاہیے تھی، ہاں اب اس واقعہ کے بعد تو خیر ان کا کوئی تک ہی نہیں بنتا کہ وہ جو ہے وہ اس سیٹ پہ رہیں یا پھر انصاف کریں، اس کو جو ہے فوری طور پر انصاف جو کر دیتے ہیں، تو پھر کیونکہ وہاں ایک پبی کا علاقہ ہے، وہ جو سرائے رنگیر سے لے کر حیدر سور تک، وہ ایسا علاقہ ہے کہ جو بھی وقوع کرتا ہے تو اس کے اندر وہ جو ہے نا جو وہ سنا پہاڑی علاقہ ہے پہاڑی وہاں پہ علاقہ جا کے ہے، اس میں پناہ لے وہ لیتے ہیں. چلے جاتے ہیں، تو وہ ذرا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے لیکن ادارے اتنے کمزور نہیں ہیں، اگر ادارے چاہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو دل سے چاہیں تو ریسٹ نہ کر سکیں، کیونکہ میرے ریاستی ادارے بہت مضبوط ہیں. جب ایک یہ فیصلہ کر لیتے ہیں نا تو بڑا کچھ، ایک یہ کچے کے ڈاکو ان کے لیے ہمدردی ہے اداروں کے اندر، یا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سیاسی پشت پناہی کی وجہ سے. دوسرا یہ جو گجرات والا ایریا ہے نا، اس میں تھوڑی سی کوئی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی پولیٹیکل ایفیلیشنز کی ہو سکتی ہے جس کی وجہ. وہ سارے میرے ہی جاننے والے یا ہم لوگ ہی ہیں ادھر، ایسے ہی نہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ کچھ زیادہ ہو گیا ہے، بہت زیادہ ہو گیا ہے، کہ کچھ زیادہ ہی غصہ آپ کھا کے گیا ایک عزیز بھی ہیں چودھری عابد اب رضا جی کوٹلا صاحب، جی وہ غالباً ایم این اے ہیں، جی جی سابقہ ایم این اے، وہ سابقہ 2 ایم این بار اے. ایم این اے رہے ہیں بھائی، ان کے ایم پی رہے ہیں، اور بھائی ایک جو ہے وہ پورے ڈسٹرکٹ گجرات کے چیئرمین رہے ہیں، ماشاء چودھری اللہ جی. برادران سے وہ جیتے تھے، تو وہ تو دشمنی ان کی اتنی تھی، ان کا باپ قتل ہوا، بھائی قتل ہوا، اور تقریباً 50-60 بندے ان کے قتل ہوئے، لیکن ایک آج وہ راضی نامہ یا صلح ایسی ہوئی ہے کہ وہ 24 گھنٹے ایک گاڑی میں ہوتے ہیں، یعنی اینڈ جو ہوتا ہے وہ صلح ہوتی ہے، صلح ہی تو ہوتی میں ہے. تو یہ چاہوں گا کہ یہ جو بچے ہیں ہمارے میر مصعب اور فتح، انہیں دوبارہ جو ہے نا وہ غور کرنا چاہیے، اور سب سے بڑا بدلہ شاہ صاحب یہ ہے کہ اگر وہ بلاج کے بچوں کا اچھا فیوچر بناتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اس سے بڑا بدلہ اور کوئی نہیں اور ہو کوئی سکتا ہے، نہیں ہے. جس طرح بلاج نے ان بچوں کا خیال رکھا، پڑھایا، اسی طرح اب اس چاہیے نے کہ باپ کی سیٹ سنبھالی اس تھی وجہ والد کے قتل اسی ہونے پہ. طرح جو ہے آج محسب کو بھی اچھا فیوچر دینا چاہیے بلاج کے بچوں کو، اور یہ ایک ماحول ہے، اگر تیفی بٹ ایکسکیوز کرتا ہے جو کہ وہ کرنا چاہتا ہے، جو مجھے پتہ لگا ہے یا میری بات ہوئی ہے، تو اگر وہ ایکسکیوز کرنا چاہتے ہیں، معافی مانگنا چاہتے ہیں، تو ان کو معاف کر دینا چاہیے، اور آ کر ڈیرے پر بیٹھیں اور سسٹم کو چلائیں، ان کی لائف ابھی شروع ان کی ہوئی ہے، وجہ سے بڑی دنیا کا روزگار بھی چل رہا ہے، بڑے ظاہر ہے لوگوں جی، کے بھلے ظاہر بھی ہے، کرتے ہیں یہ. نہیں ویسے بھی جو ہے ان کا آگے فیوچر ہے شاہ صاحب، یہ انہوں نے ابھی ان کی زندگی شروع ہو رہی ہے، اور اس وہ کی تیفی بٹ صاحب کا تو فائنل ٹچ پہ چل رہے ہیں وہ اور تو. مزے کی بات ہے تیفی بٹ صاحب کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو کہ اللہ سے، وہ کہتے ہیں نا کئی بار بندہ ڈر جاتا ہے کہ میں اب ایک تو دنیا میرے خلاف، دوسرا آخرت میری خراب ہونے لگی ہے، تو میں کیوں نہ کوئی ایسا جاتے نہیں، جاتے بھی ہدایت تو کام اب پروردگار کسی دینے سٹیج پہ بھی بندے کو دے دے دے، دیتا ہے. تو یہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ڈر کے نہیں، اگر وہ اللہ سے ڈر رہے ہیں تو میرا خیال ہے انہیں معاف کر دینا چاہیے۔ بندے کے ذہن میں سوچ بھی صلح کی تبھی آتی جب وہ اللہ سے ڈر جائے. بندوں سے ڈرنے والا بندہ تو سازشیں کرتا رہتا ہے. یقیناً وہ اس وقت جو ہے جو نظر آ رہا ہے نا شاہ صاحب، میں بھی آج 1 ہفتہ ہو گیا لاہور میں ہوں، وہ اللہ سے ڈر چکے ہیں، وہ ایک
طریقہ کار چاہتے ہیں کہ ایسا بن جائے کہ میں معذرت کر لوں ان بچوں سے اور میری کوئی آخرت میں کچھ نہ کچھ جگہ بن جائے. تو چلیے ان تو بچوں بڑا کو بھی چاہیے کہ یہ اس پر غور کریں، سافٹ کارنر لے صاف کے. کریں. اور اگر دونوں فیملیز کو ناراض کرنا، یہ ڈیرو کیا نام ہے اپنا جو کیسر کیسر بٹ کی فیملی اور پسین والوں کی جو فیملی ہے، ان دونوں کو دور کرنا کوئی عقل مندی نہیں ہے. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ میں اس صلح میں تھا جو 4 سال پہلے ہوئی تھی. اس صلح میں بھی گیا ہوا تھا بلاج کے ساتھ پسین. واپسی پر انہوں نے آ کر چائے پی تھی اسی دن بلاج کے ڈیرے پہ، میں ادھر ہی تھا، احسن شاہ میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا. تو ظاہر ہے گجرات سے صرف میں ہی تھا، مجھے ہی بلایا گیا تھا. تو یہ میں نے اس سسٹم کو، اس ماحول کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. تو ان دونوں فیملیز نے جو ہے نا اس بلاج فیملی کو، بلاج کو آگے رکھا تھا، بڑی عزت کی تھی اور کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں. یہ ان بچوں کو اس کا جو ہے کردار بھی بہت اچھا تھا. ابھی جب تک میں بہت تو کمال، ملا نہیں، لیکن میں نے ایک کمال. اکثر دیکھا ہے کہ اس کا کردار بہت تو زبردست تھا. اس لیے یہ جو ہے تھوڑا سا دوبارہ اس کو کہتے ہیں نا وہ ری غور کرنا. ان کو چاہیے کہ دوبارہ جو ہے اس پہ جو ہے کسی کو ناراض نہیں کریں بلکہ سوچیں کہ دیکھیں بدلہ شاہ صاحب، میں اگر مبینہ طور پر اگر انہوں نے مرڈر کیا ہے تو بدلہ تو ہو گیا ہے. بدلہ بھی ہو گیا. حسن شاہ بھی جو وہ بھی مین اس میں جو تھا کاز آف مرڈر، وہ بھی ختم ہو وہ بھی چکا ہے، ختم ہو گیا. اور اتنا جو شوٹر ہیں وہ بھی پکڑے گئے ہیں. جاوید بٹ بھی جو ہے ظاہر ہے بڑا اچھا، اس کا کیا قصور تھا، تو وہ بھی دنیا سے یعنی چلا گیا. جینٹل مین تھے. اس میں بھی قطن کوئی شک نہیں ہے کہ تیفی بٹ کی جو ہے نا زندگی میں پہلی بار اس کے گھر میں کوئی ڈیڈ باڈی گئی اور وہ مدعی بنی ہے. مدعی بنے ہیں. اور پنجابی چ کہتے ہیں نا اودے پنڈے تے چونڈی ہون پریتی ہے. پریتی تے ہے. اگر یہ تقریباً برابر ہو گیا، چلے 19-20 کہہ لیں، اگر پیچھے ہم نہیں جاتے تو یہاں ایک معافی یا نہیں، ایک اگر صلح بڑے اس طریقے طرح سے. کی برابری اگر کہیں تو پہلے بھی جنہوں نے بلے ٹرکوں والوں کو مارا وہ سارے اپنے انجام پہ پہنچ چکے ہیں. بالکل ایسا ہی ٹھیک ہے. بالکل. جنہوں نے ٹیپو کو مارا وہ بھی سزا آج ہو گیا، اور دوسرے بھی آج انجام پہ. کتنے کے قتل چاہیے اس لاہور دیکھیے والوں جی، کو؟ میں اکثر موصب کو کہتا ہوتا ہوں کہ آدھا لاہور بھی مار دے نا تو بلاج کا جو ہے نا وہ غصہ نقصان پورا نہیں ہو وہ نہیں سکتا. پورا ہو سکتا. آدھا لاہور بھی چلا جائے یعنی غصہ نہیں جا سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ صبر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ انسان کے دل میں لاتا ہے رحم. اور اس کا صلہ جب قیامت والے دن دیکھیں نا، یہ تو عارضی دنیا یہ ہے تو نا، ختم ہونے والی یہ عارضی زندگی ہے. سی دنیا ہے. اور یہ جن لوگوں کے ویر وٹے رہے ہیں، ایون خود وہ جو کیسر بٹ صاحب کا یا دوسری فیملی جو پسین والوں کی، سب نے ویر دیکھے ہیں. تو پھر جڑا نا پنجابی چ کہندے نے نہیں اپنے باواں تے زور جڑا نا یہ آپو ہی لڑنا ہوندا ہے، کوئی کسی دی خاطر کوئی بھی نہیں لڑدا. وہ ایک کہندے نے سر دا بھار موڈیاں تے ہی آندا. وہ انہاں زور نہیں اپنے باواں جائے تو پتہ نہیں عالم لوہار کی کہہ گیا. تو کہنے تو مراد ہے کہ یہ ظاہر ہے جہاں تک کیسر بٹ نے اینڈ کیا ہے، کوئی شک نہیں. تو وہ اینڈ جو ہے نا وہی کیسر بٹ کو اب زیرو کرتا جا رہا ہے، کیونکہ لوگوں کو ان سے بھی زیادہ کیسر بٹ سے پیار ہو گیا تھا کہ ایسا یار ہی یہ ہے. بول. تو اب ظاہر کیسر بٹ جو ہے، مجھے پتہ ہے کہ اس کو رات کو کیسے نیند آتی ہے، میری یعنی بات بھی ہوتی رہتی ہے. تو وہ آج دبئی گئے ہیں، تو میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ اللہ کرے جی. کوشش کریں کہ وہ ایک اچھا کردار ادا کریں گے. اور اس کی وہ جب تک یعنی اپنا پازیٹیو کردار ادا نہیں کرتے، بڑا مشکل ہے اس کا نیچے سے اوپر آنا. سروائیول ہی بہت وہ مشکل ہے. بہت دنیا ٹرولنگ نہیں ظاہر ہے بند کرے اس گی. کو اندازہ نہیں تھا کہ لوگ یہاں تک کریں گے اور لوگ یہاں تک پہنچیں گے. اور نہ ہی یہ جو ہے نا، میں نے اسرار بھائی کو بولا ہے، میں نے کہا آپ لوگوں کے کردار بڑھ گئے ہیں، آپ لوگوں کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے. زیادہ یہ زیادہ رسپانسبلٹی ہو کم گئی ہے. نہیں ہوئی، یہ تو بڑھ گئی ہے اور آپ کو کرنا پڑے گا اس بھائی کی خاطر. اس بھائی کے، یہ بھائی جو ہے نا اس کا امیج دوبارہ بلٹ اپ کرنے دوبارہ کے بیلٹ لیے. آپ کا تو حکم اس نے مان لیا، لیکن وہ رات کو کیسے سوتا ہے وہ ہمیں پتہ ہے. تو اس لیے یہ جو ہے اس کو اس کے دل میں یہ امیر موسم لوگوں کی فیملی کا پیار جو ہے وہ نہیں وہ نکال نہیں سکتا. ختم ہو تو سکتا. اس راضی نامہ تو ہو گیا، ٹھیک ہے، اوکے، انہوں نے پرچہ. اور ویسے بھی بے گناہ تھا، کوئی اتنا بڑا احسان بھی نہیں ہے ایک بندے کو بے گناہ اگر ہے. لیکن تو یہ اللہ قطروں کی دشمنی میں آپ کو تو 70 بندوں پہ سے پرچہ ہوتا تھا. گناہ گار 2 ہوتے ہیں، باقی 68 بندے ویسے ہی سفر کرتے ویسے ہی رہتے ہیں. چلے جاتے ہیں. یہ ایک پورے پاکستان کی ایک کا رواج اسٹریٹجی ہے. ہے. یہ لیکن یہ ہے کہ وہ ان کی بھی ظاہر ہے اگر ایسا کوئی ہونا تھا یا کرنا تھا تو اس کو بتا دیتے، وہ بھی آگے پہ. اس کو لیکن اعتماد میں نہیں لیا. اس اعتماد کو میں ایک بار نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے 2-4 بار اعتماد میں نہیں لیا گیا. تو ظاہر ہے ان لوگوں نے، بچے ہیں نا، بچوں سے وہ چھوٹی موٹی ہو جاتی ہے.
کوئی ان کو غلط گائیڈ نہیں، کر وقت رہا سے بڑا استاد کوئی نہیں، ہر یا چیز انہیں ٹرینڈ کر دے گی، جس یا طرح کے حالات ان پہ آ گئے ہیں لیکن نا امیر انہیں بوس سمجھ آ جائے گی۔ امیر بوس صاحب یقین جانے مجھ سے وہ انکل ہی مجھے کہتے ہیں، اور وہ بہت بڑے باپ کا بیٹا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ابھی تک وہ تھوڑا سا غصہ ہے، تو وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ بہتر غصہ ہو جائے گا۔ بہتر ہو جائے گا، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ صلح کریں گے، اور کرنے کے نزدیک ہے انشاءاللہ۔ اور صفدر بھائی جان، اللہ بہت تعالیٰ شکریہ، آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہت میرے شکریہ، لیے بہت بڑی آنریبل بات ہے کہ آپ میرے پاس تشریف لائے، نہیں میرے آپ کے غریب خانے پہ آپ آئے اور مجھے آپ نے آپ انٹرویو کے لیے ٹائم نہیں دیا۔ آپ کے پروگرام میں میں دیکھتا نے رہتا ہوں، آپ یقین کی جانے مہربانی ہے۔ بڑا وزن ہوتا ہے ان میں آپ لوگوں کا۔ یہ دیکھیں نا، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا نے اس کو سوشل اے، میڈیا نے کیسر کو اوپر جس لے کو کر گیا۔ چاہے ہیرو بنا دیتا ہے، جس کو چاہے زیرو کر دیتا میں ہے۔ کہتا ہوں اگر یہ ٹی وی بھٹ کو پتہ ہوتا نا کہ سوشل میڈیا نے میری کلاس لینی ہے ایڈی تگڑی، تو شاید شاید وہ وہ یہ قدم ہی نہ کبھی بھی اٹھاتا۔ نہ کرتے، کبھی بھی نہیں کرتے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا، بزرگ بندے ہیں، انہیں اندازہ ہی نہیں تھا بھائی جان، کہ میرے لیے آپ کا آنا بہت باعث فخر بھی ہے، بہت باعث شکریہ۔ عزت بھی ہے۔ یو آر ویری آنریبل فار می۔ چوری شاہد صاحب سے آپ کا غائبانہ میں نے بڑا، انہوں نے آپ کا انٹروڈکشن کرایا ہوا ہے۔ آپ میرے لیے بہت ہی قابل احترام ہیں۔ اور ناظرین، آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کے لوگ اس معاشرے میں ابھی بھی ہیں کہ جو عدیل کی جان چھڑانے کے لیے فرانس سے ذاتی اخراجات پہ لاہور آئے ہیں، اور آگے سے اپنی صحت کی خرابی کے باوجود سٹرگل کر رہے ہیں۔ اور یہ جو صلح ہے امیر بلاج والی، اس کے لیے بھی یہ دعا گو بھی ہیں، اور یقینی بات ہے صلح بھی کر رہے ہیں، کیونکہ میری اکارڈنگ ٹو مائی اسیسمنٹ یہ پازیٹیو پرسنالٹی کے مالک ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ برنالی صاحب کا یہ جو رول ہے، کیا اس طرح کے 2-4 بندے میرے لاہور میں اور ہو جائیں تو لاہور میں امن نہیں ہو جائے گا؟ اس کے ساتھ ہی میرے محترم آنریبل چودھری صفدر برنالی صاحب کو اور اپنے بھائی فرقان شاہ کو اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد۔